گفتگو معزز علماء کرام، قابل احترام جماعت المسلمین توحید محلہ چنداور کے اراکین، محترم خواتین و حضرات اور پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے انتہائی مختصر حصے میں انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دیا۔ زمین اور اس کے اطراف کے ماحول پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان کا مقرر فاصلہ، اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے تو ہر چیز جم کر برف بن جائے، اور اگر اس فاصلے کو کم کر دیا جائے تو کرۂ ارض اتنا گرم ہو جائے کہ دوسرے سیاروں کی طرح زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے۔ زمین کے 2/3 حصے پر پھیلا ہوا پانی یہاں زندگی کے وجود کو ممکن بناتا ہے۔ زمین کے اطراف کے ماحول میں پائی جانے والی لیکن نہ دکھائی دینے والی گیسیں زمین کے بالائی حصے سے آنے والے شہباب ثاقب کو جلا کر زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیے، اللہ کے احسانات آپ کے سامنے اتنے آئیں گے کہ آپ بے اختیار سر پر سجود ہو جائیں گے۔ آپ تمام سمندروں کو سیاہی اور تمام درختوں کو قلم بنائیے اور اللہ کے احسانات کو قلم بند کرنا شروع کیجیے، سمندر اور تمام درخت ختم ہو جائیں گے اللہ کے احسانات کی فہرست کرتے ہوئے۔ غور کیجیے، اگر زمین پر موجود آکسیجن میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو چند سیکنڈ کے اندر زمین میں پائے جانے والی تمام چیزیں جل کر خاک بن جائیں، اور اگر آکسیجن کم کر دیا جائے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے تو دنیا کی ہر زندہ چیز دم گھٹ کر مر جائے۔ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ انسان زمین پر زندہ رہ سکے اور اپنی حیاتی زندگی مکمل کر سکے۔ اسی طرح غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہزاروں مخلوقات میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، بول سکتی ہے، اپنے منصوبے بنا سکتی ہے اور اس پر عمل کر سکتی ہے۔ تو کیا زندگی گزارنے کے لیے، اس کے رہن و سہن کے لیے، آپسی تعلقات کے لیے، کھانے پینے کے، پہننے اور اوڑھنے کے کچھ اصول نہیں ہونے چاہیے؟ یقیناً ہونے چاہیے۔ تو مزید غور کیجیے، یہ اصول کون بنائے؟ انسان بنائے یا خود وہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا؟ آپ مزید غور کیجیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کے لیے حیاتیاتی طور پر ماحول کو سازگار پیدا کیا، اور اسی طرح انسانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے اصول بھی بتا دیے، اور ان اصولوں کو کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں ہر قوم کے پاس پہنچا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان پر عمل کر کے خالق کائنات کی مرضی کے مطابق تمدن کے قیام کے لیے انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ چنانچہ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے۔ آپ دنیا کی تمام تہذیبوں کو اور ان کے مذاہب کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے جن نبیوں کو بھیجا تھا انہی کا تذکرہ ملے، اور جنہوں نے ان قوانین پر عمل کیا ان قوموں کی ترقی کی داستانیں ملیں، اور جس طرح جن قوموں نے خالق کائنات کے اصولوں کو توڑ دیا ان کی بربادیوں کی کہانیاں ملیں۔ انبیاء اکرام کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ آپ پر اتاری گئی کتاب خالق کائنات کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ریگستان میں جب یہ کتاب نازل ہوئی اور عرب کے بدوؤں نے اپنی زندگی اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لی تو سب سے زیادہ منتشر قوم بنیاد المرصوص بن گئی۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ متمدن اور سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے والی رومن امپائر اور ایران کی سلطنتوں سے نہتے صحابہ کرام جب ٹکرائے تو انسانوں کے بنائی ہوئے خود ساختہ قوانین پر کھڑی شاہی سلطنتیں اس طرح پاش پاش ہو گئیں کہ پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ وقت کے ساتھ اللہ کا یہ قانون ان علاقوں پر پہنچا جہاں کے لوگ اس کی اصلی زبان یعنی عربی جاننے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظام کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو چند سکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے لگانے والی انسانوں کی اس بھیڑ میں چند ایسے سرفیوں اور جیالوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنی عمر کو کتاب اللہ کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے اور اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھانے کے لیے وقت کر دیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 850 سے زیادہ صفحات کی ضخیم کتاب آج ہزاروں اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے سینوں میں اس طرح محفوظ ہے کہ آپ ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کو دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کیا گیا، تفاسیر لکھی گئی، خالق کائنات کے اس قانون کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدارس کا ایک جال بچھا دیا گیا۔ ہمہ وقتی مدارس کے ساتھ ساتھ ملک کے طول و عرض میں
ایک ایک گلی میں شبینہ مکاتب کھولے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام جسے کوئی حکومت نہیں چلاتی مسلمانوں نے اپنے بل بوتے پر قائم کر کے دکھایا اور ایک ایک بچے کو اللہ کی آخری کتاب کی پہچان کرایا. مدرسہ عربیہ توحید چنداور اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. جماعت المسلمین توحید محلہ چنداور کی نگرانی میں چلنے والا یہ شبینہ مکتب آج سے تقریباً 20 سال قبل قائم کیا گیا. سرزمین چنداور کے چند باشعور لوگوں نے جب محسوس کیا کہ ہماری اگلی نسلوں کو قرآنی تعلیمات سے سرفراز کرنا چاہیے اور اللہ کے دین سے ہمارا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے تو اپنے ہی بل بوتے پر اس کا انتظام کیا. شروع میں چند طلبہ و طالبات کو پڑھانے کا نظام کیا گیا. آج اس شبینہ مکتب میں 80 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں. اس کے علاوہ سرزمین چنداور کے اولین فارغ التحصیل عالم دین مولانا شریف صاحب ندوی اپنے طور سے مختلف گھروں میں عربی کی تعلیم مہیا کرتے ہیں جن میں تقریباً 20 بچے زیر تعلیم ہیں. مکتب کا تعلیمی وقت نماز فجر کے بعد سے صبح 8:30 بجے تک، نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک اور نماز مغرب سے لے کر عشاء تک 3 شفٹوں میں چلتا ہے. اس مکتب میں 3 سے 12 سال کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس مکتب میں قرآن با تجوید پڑھانے کے ساتھ دینیات کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ضروری مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے. طلباء کی دینی تربیت اور تعلیم کا نظام توحید ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامعہ مسجد توحید چنداور کے ذمہ داران چلاتے ہیں. اس مکتب میں مولانا آزاد قاسمی صاحب، حافظ احمد صاحب اور مولانا شریف ندوی صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے، آپ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اس مکتب میں پڑھنے والے تمام طلباء کو دین کے داعی بنا کر کھڑا کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اگلی نسلوں کو اللہ کے پیغام کو سمجھ کر پڑھنے والے بننے میں، اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے والا بننے میں، اپنے معاشرے کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے میں، اس سے بڑھ کر برادران وطن تک اسلام کی دعوت کو کما حق پہنچانے والا بنانا ہم سب کی دینی و اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ کام صرف شبینہ مکتب سے ممکن ہے. 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے جو ہائی اسکول اور کالج میں زیر تعلیم ہیں ان کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو، اس کا نظم ہمیں کرنا چاہیے. 12 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے خواتین اساتذہ کے ذریعے پڑھانے کا نظم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اپنا پیٹ بھرنے اور اپنے خاندان کو پالنے کا مکلف بنایا ہے، وہیں ہم پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دینی خطوط پر تعلیم دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس کی حفاظت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس قانون الہی کو دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.